بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد۔ آج جس آیت سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، یہ مخصوص آیت ہے ہمارے سرکار اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ایکچولی اپنا تعارف کروایا تو کہا میں الحمدللہ رب العالمین، کہ میں عالمین کے لیے رب ہوں۔ سب صرف اپنے لیے کہا عالمین، لفظ عالمین استعمال کیا، یا ہمارے رسول کے لیے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ میرے حبیب ہم نے تم کو عالمین کے لیے، صرف زمین کے لیے یا انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ پورے عالمین، جتنی اللہ کی خلقت ہے جو کاؤنٹلیس ہے، جو بتا نہیں سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کتنی بڑی اس کا کریشن ہے، جتنی کریشن ہے ان سب کے لیے رحمت ہمارے رسول ہے۔ یہ اتنی بڑی ہستی ہے، یہ ہمارے لیے اتنا بڑا آنر، اتنا ہم کو خوش نصیبی ہے، یہ ہمارا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول نے امت محمدی میں پیدا کیا۔ اسی لیے کہا کہ صبح اٹھ کے ہر روز یہ شکر ادا کرو، اپنی زبان میں بولو، انگلش میں بولو، اردو میں بولو، جو آپ کی لینگویج ہے۔ اگر عربی نہیں پڑھ سکتی کہ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ دوستو، ہم اس کو اندازہ نہیں لگا رہے، اس وقت مور دین 1 بلین مسلمز پوری دنیا میں، پوری دنیا میں مور دین 1 بلین مسلمز ہیں۔ اللہ کسی اور گھر میں ہم کو پیدا کر سکتا تھا، کہیں بھی پیدا کر سکتا، جناب عیسیٰ کی امت میں، جناب موسیٰ کی امت میں، کہیں بھی پیدا کر سکتا، لیکن اتنا بڑا کرم ہوا اس کا کہ اس نے ایک ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جہاں سے ولایت امیر المومنین ہمارے پاس ہے۔ یہ شکر ادا کرے روز صبح اٹھ کے، یہ اتنا بڑا شکر ہے۔ اپنی لینگویج میں بولو، شیخ عباس خمی نے مفاتیح الجناں میں بھی یہ چاروں شکر لکھے ہیں۔ میں آج آپ کو بولوں کہ ہمیشہ یہ اٹھ کے یہ بولنا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امت محمدی میں پیدا کیا۔ امت محمدی میں پیدا ہونے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ اہل بیت کی محبت، ولایت امیر المومنین، عزاداری حسین ہمارے حصے میں ہے۔ اس رسول کی ولادت کی محفل ہے دوستو، اس رسول کی کہ جو اول عدد ہے، اول اخل ہے، اول نور ہے، اول نور ہے، اول اخل ہے۔ اللہ نے دنیا میں جو بھیجا وہ سب سے آخر میں بھیجا، لیکن آپ کی ولادت اصل میں ہزاروں سال پہلے ہوئی۔ وہ بھی ٹائم نہیں، اللہ کے رسول کے خود حدیث ہے کہ جب آدم آب و گل میں تھے، یعنی آدم کی ولادت ہی نہیں ہوئی، کوئی تیاری نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی میں رسول تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے عبادت کی ہزاروں برس، انا و علی اول ما خلق اللہ نوری، خود رسول کا جملہ ہے کہ میں وہ پہلا نور جو اللہ نے پیدا کیا وہ میرا نور تھا۔ اس کے بعد کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی اسی نور کے دو حصے ہیں۔ پھر پورے 14 معصوم، مولا کا ارشاد ہے کہ ہم نے عبادت کی تو ملائکہ نے ہم کو دیکھ کے عبادت کی، ہم نے سجدہ کیا اللہ کا تو ملائکہ نے ہم کو دیکھ کے سجدہ کیا، ہم نے تسبیح پڑھی تو ملائکہ نے پڑھی۔ یہ ساری جتنے اللہ کے کریشنز ہیں، یہ سب بات کے ہے سب سے پہلے ہمارا رسول پیدا کیا گیا۔ اللہ کا رسول یہ ایسی رحمت ہے کہ اگر آج آپ صرف سرکار کا نام لیتے رہو، اپنی تمہاری زندگی بدل جائے۔ اور ابتدا ہی میں بول دوں کہ 92 ٹائمز روز یا محمد پڑھو، کم از کم یہ پورا ہفتہ، یہ پورا ویک، ایوری ڈے صبح میں اٹھ کے 5 صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، اور 92 ٹائمز، 9 اور 2، 92 ٹائمز صرف یہ پڑھو یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد۔ کتنی دیر ہوگی؟ ہارڈلی 4-5 منٹ ہوں گے، لیکن یہ نام تمہاری زندگی کو بدلے گا۔ اگر تم سرکار کا نام اپنی زبان پر لے رہے، مسلسل لے رہے، یہ وہ نام ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یہ وہ نام ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے رکھا۔ پوری مخلوق میں، پورے کریشنز میں اللہ نے جو سب سے پہلا نام رکھا وہ محمد کا نام۔ تو یہ کوشش کریے
کوشش کرو کہ اس نام کی تسبیح پڑھو ان ربیع الاول میں. یہ ایسی برکت ہے. آپ کو معلوم ہے مشہور واقعہ میں وہ واقعہ نہیں پڑھ رہا، جناب زلیخا والا واقعہ کہ ضعیفی جوانی میں بدلتی اس نام کی وجہ سے. آپ کو اندازہ ہے اس کا؟ آپ سمجھے میں کیا بولا؟ ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ کہ اگر ضعیفی ہے تو وہ جوانی میں بدل سکتے ہیں. آنکھوں کی روشنی چلے گی، آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی بہت اچھا نام ہے، بہت بڑا نام. آپ سجدے کا رکھ کے یا محمد پڑھ، ایسا یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد 5 دفعہ 9 دفعہ دونوں آنکھوں پہ پڑھ. اس کے بعد دیکھو، اس لیے کہ زلیخا کی آنکھوں کی روشنی اس نام کی محبت میں آئی تھی. جب جناب یوسف نے کہا تھا کہ تم میرے حسن کی کیا تعریف کرے، کاش جو آخری نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہے، اگر اس کے حسن کو دیکھے گی تو کیا بولے گی. یہ اتنا بڑا خالی نام ٹکرایا، نام محمد زلیخا کے کانوں سے ٹکرانا تھا، دل میں محبت آئی، سرکار کی محبت آئی. سرکار کو دیکھا نہیں ہے، سوچو میں کیا بول رہا آپ سے. جیسے ہم نے نہیں دیکھا، اس نے تو کچھ نہیں دیکھا تھا، ہم نے تو کم از کم روزہ دیکھا، گنبد دیکھی. اللہ ہم کو بار بار مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے. اللہ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کرے. ہم نے تو سرکار کی گنبد دیکھی، زلیخا نے تو کچھ نہیں دیکھا، صرف نام محمد سنا. دوستو اس نام میں وہ کشش ہے، اس نام میں وہ پاور ہے، اس نام کا وہ کرشمہ ہے کہ سنا، دل میں محبت آئی. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، فوراً بھیج کے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا، اور وہ بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا ذکر تھا، جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے. اللہ کا محبوب ترین بندہ، رسول سے بڑا کوئی نہیں، محبوب ترین بندہ، افضل ترین بندہ. جب بھیجا اور کہا کہ جبرائیل یوسف سے کہو کیا چاہتی ہے، یہ اس کا ڈیمانڈ کیا ہے. زلیخا 70+ تھی اس وقت. کہا کہ یوسف میری کھوئی ہوئی بینائی کو واپس کر دے، میری ضعیفی کو جوانی میں بدل دے. میری کھوئی ہوئی بینائی، میرا ویژن چلا گیا، میرا ویژن کو واپس کر دو، اور میں ضعیف ہوں اور مجھے جوان کر دو. دوستو آج یہ دونوں چیزیں ظاہری طور پہ امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ATS وداؤٹ آپریشن کچھ ہوتا ہے؟ آنکھوں کی روشنی پلٹا دے. میں ضعیف ہو گیا، یہ تو امپاسبل ہے، مجھے جوان کر دے. بس یہ کہنا تھا. جبرائیل نے آ کے کہا کہ یوسف، اللہ یہ بول رہا ہے یہ جو ڈیمانڈ کرتی ہے اس کو ایکسپٹ کرو. کیوں کرو ایکسپٹ؟ اس لیے کہ اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت آ گئی. آپ تصور کرو، حبیب کی محبت آئی تو پروردگار کی رحمت ہم نے جوش پہ آتی ہے. تم نام نہیں لوگے تو نہیں آئے گی. تم پکارو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اتنا ضروری ہے دوستو. اللہ کا رسول حبیب، اللہ کا وہ محبوب ترین بندہ ہے کہ ہر چیز سرکار سے محمد اور آل محمد، لیکن آل محمد کو چھوڑ کے حبیب سے محبت نہیں ہوتی. I'm very clear in my message. آپ سارا مسلمان بولتا ہم سرکار کو بہت چاہتے ہیں. بابا سرکار کو چاہتے ہو تو جب تک تمہاری محبت آل محمد سے نہیں ہوگی اس وقت تک سرکار تمہاری محبت کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی ایکسپٹ نہیں کرے. پہلی چیز سرکار کی محبت آل محمد کے محبت کے ساتھ لے کے چلو. محمد اور آل محمد دونوں کی محبت واجب ہے، اس کے بعد ہی تمہاری بقا ہے. صرف اسی لیے اللہ کے رسول نے سلوات کو جب تک آل محمد کے اوپر سلوات نہ بھیجی جائے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. آپ نے کہا، آپ کا جملہ ہے کہ میرے اوپر ناقص، کمزور، ٹوٹی پھوٹی سلوات نہیں بھیجنا. سلوات بھیجنا تو مکمل بھیجنا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناقص سلوات میرے اوپر مت بھیجو. اگر اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول سے کی رضا کو حاصل کرنا ہے تو یہ لازم ہے کہ آل محمد سے محبت کرو. کرنا کیا؟ یہ پورا ایک ہفتہ، یہ پورا 1 ویک اللہ کے رسول کا ہفتہ ہے، 17 ربیع الاول تک.
نعت پڑھی جا رہی سرکار کے اوپر. لیکن نعت بھی جو پڑھو نا تو یہ سوچ لو کہ پہلی نعت کس نے لکھی تھی، یہ بھی معلوم کر لو. پہلی نعت اللہ کے رسول کے لیے کس نے لکھی تھی؟ یہ جناب ابو طالب نے لکھی تھی، محسن اسلام نے، جس نے اللہ کے رسول کو بچپنے سے ریز کیا. ظاہری طور پہ اللہ کے رسول کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی معصوم ہمارا دنیا میں آ کے تربیت نہیں لیتا، لیکن جو پناہ دی تھی، جو پروٹیکٹ کیا تھا، جو پروٹیکٹر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کا نام ابو طالب تھا. اور پہلی نعت، پہلے اشعار جنہوں نے لکھے تھے جناب رسول خدا کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اوپر جو پہلے اشعار لکھے گئے تھے، اور لکھنے والا شاعر اس کا نام ابو طالب ہے. 20,000 اشعار، 20,000 پوئٹریز جناب ابو طالب نے رسول کی شان میں لکھے. آج جتنے نعت گو شاعر ہیں دنیا میں، وہ سارے کے سارے فالو کر رہے جناب ابو طالب کو. زمین کے اوپر پہلا شاعر جناب ابو طالب تھے کہ جنہوں نے رسول کے اوپر اتنے اشعار. آج بھی ایجپٹ کی لائبریری میں وہ کتابیں موجود ہیں کہ جس میں جناب ابو طالب کے اشعار ہیں. جناب عبداللہ اور جناب آمنہ دونوں مکے سے مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے. مدینہ منورہ ابھی اس وقت تک ظاہری طور پہ اسلام نہیں آیا، وہاں پہ یہودیوں کا زور تھا، اس لیے کہ خیبر قریب تھا تو یہودی لوگ وہاں پہ کنٹرول کر رہے تھے. اب ایک بزنس کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہوئی. جب طبیعت خراب ہوئی تو وہیں پہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا. جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کی کو قبر مبارک آپ کی اس وقت جنت البقیع نہیں تھا، سرکار کا روضہ نہیں تھا. جنت البقیع اور سرکار کے روضے کے درمیان آپ کو دفن کیا گیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ظالمین نے سب کو ختم کر دیا. بہرحال بی بی آمنہ واپس آئیں، مدینہ مکہ معظمہ آئیں اور اپنے فادر اللہ جناب عبد المطلب کے پاس قیام کرنے لگی. 3 یا 4 مہینے کے بعد 17 ربیع الاول ایک عام الفیل، پہلی عام الفیل کو آپ کی ولادت بسعادت ہوئی. جب سرکار کی ولادت ہوئی اس وقت پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی. اس وقت کی جو پوری دنیا تھی، ایسی ہلچل مچی کہ سیریا میں ایک سوکھی ہوئی جھیل تھی، سوکھا ہوا ایک دریا تھی، اس میں پانی آ گیا. رحمت للعالمین آئے، پانی آ گیا. آسمان پہ ایک ستارہ بلند ہوا اور اس کی اتنی روشنی ہو گئی کہ سب حیرت میں تھے. اس وقت نجومیوں کا زور تھا کہ یہ ستارہ آیا. جھیل آ گئی، اور ایران میں وہ آتش کدہ، وہ پارسیوں کا ٹیمپل کہ جس میں آگ 24 گھنٹے جلتی ہے، وہ آتش، اتنا بڑا آتش کدہ، اس کی آگ بجھ گئی. یعنی دنیا میں ہلچل مچ گئی تھی. جب یہ مچی تو اس وقت کے جو بادشاہ لوگ تھے ان لوگوں نے سارے بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ یہ کیا ہو رہا. تو انہوں نے اپنا کیلکولیشن کر کے کہا کہ مکے میں ایک بچہ آیا ہے جو آخری نبی ہوگا، آخری نبی ہے، اور اس بچے کی ولادت نے ساری دنیا کے حالات کو بدل دیا. اب ایسے لوگوں کو تو پتہ چلنے لگا کہ آپ کس طرح رہے. اب اس کے بعد آپ اپنی زندگی مکے میں گزارتے ہیں جناب عبد المطلب اپنے گرینڈ فادر کے گھر میں، اور بی بی آمنہ ساتھ ہے. اور اس کے بعد جناب آمنہ کے ساتھ آپ بابا کی لحد کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ گئے. جناب آمنہ اللہ کے رسول کو لے کے مدینہ منورہ آئی، جناب عبداللہ ابن عبد المطلب کی خبر کی زیارت کے لیے زیارت کی. اب آپ خود سوچو کہ رسول اپنے باپ کی لحد پہ جا رہا، یہ سنت رسول ہے. اگر ہم اپنے ماں باپ کی لحد پہ جائیں تو ملک والے بولتے ہیں کہ لحد پہ جانا حرام ہے. اللہ کے رسول کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، اور یہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں کہ سرکار جو ہے اپنی ماں بی بی آمنہ کے ساتھ 3 یا 4 سال کا سن تھا، آپ پہنچے مدینہ منورہ، اپنے بابا کی لحد کی زیارت کی. زیارت کر کے جب یہ چھوٹا سا قافلہ واپس مکہ آ رہا تھا تو بالکل مدینہ اور مکے کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ابواہ. وہاں پہ آپ کی بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی. لاکھوں سلام جناب عبداللہ اور بی بی آمنہ کو، اللہ کے رسول کے ماں باپ. طبیعت خراب ہوئی تو آپ کو وہیں اس کے بعد وہیں انتقال ہو گیا.
جب انتقال ہوا تو ان کو وہیں دفن کر دیا گیا. اس زمانے میں باڈیز کو ٹرانسپورٹ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ کیمل اور ہارسز کا زمانہ ہے، کوئی فلائٹ نہیں تھی، تو جہاں انتقال ہوتا تھا وہیں پہ دفن کرتے تھے. تو وہیں پہ ان کو دفن کیا. آج بھی بی بی آمنہ کی لحد ابوا میں موجود ہے، لیکن اسی کنڈیشن میں ہے جیسے جنت البقیع کی لحد ہے اور جنت المعلا کی. پھر بی بی آمنہ کے بعد اللہ کا رسول کا سن 4-5 سال کا ہے. وہاں سے آپ اپنے غلام تھے میسرہ، اس کے ساتھ آپ مکہ واپس آئے. مکہ آئے تو آپ کے گرینڈ فادر جناب عبد المطلب کے گھر میں جیسے پہلے بھی تھے ویسے ٹھہر گئے. آپ کے گرینڈ فادر جناب عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی، اور جب 7 برس کا سن ہوا، 6 یا 7 برس کا سن ہوا. اچھا، جناب عبد المطلب کے 11 یا 12 بیٹے ہیں، جس میں جناب عبداللہ ہے، جناب ابو طالب ہے، جناب حمزہ ہے، جناب عباس ہے، یہ سارے. اور ابو لہب بھی آپ ہی کا بیٹا تھا لیکن دوسری ماں سے تھا. تو بہرحال آپ کے 10-11 بیٹے پورے موجود تھے، اور اس وقت تک ظاہری طور پہ اسلام تو نہیں آیا تھا. جناب عبد المطلب نے جب آپ کا آخری وقت آیا تو وہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. جب بستر پہ لیٹے ہوئے تھے تو پورے بیٹے ان کے اطراف میں بستر کے بیڈ کے، میں اپنی لینگویج میں بولوں کہ بیڈ کے اطراف پورے ان کے سن جتنے سن تھے وہ کھڑے ہوئے تھے. اور اللہ کا رسول کا سن، پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، 6 سے 7 برس کا سن ہے. 6 یا 7 ایئرس اولڈ بوائے، 6 یا 7 ایئرس اولڈ بوائے. اللہ کے رسول کو سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما، پیار کیا. پیار کر کے اب جملہ سننا جناب عبد المطلب کا، کہ آپ نے ماتھے سے لگا کے کہا کہ بیٹا اب میرا آخری وقت ہے، اب میں جا رہا ہوں، میرے بعد تم بالکل اکیلا، نہ تمہارے بابا ہے نہ تمہاری ماں ہے، یہ سارے تمہارے چاچا لوگ ہیں، تمہارے والد کے جناب عبداللہ کے یہ سارے بھائی ہیں. اور جس میں ابو لہب اس وقت سب سے زیادہ پیسے والا تھا، جناب حمزہ بھی ہے، جناب عباس بھی، جناب ابو طالب بھی. تو کہا یہ سارے کے سارے تمہارے بابا کے بھائی ہیں. میرے بعد اب تم اپنی مرضی سے، ویری امپورٹنٹ جملہ، اپنی مرضی سے جس چچا کے پاس تم رہنا چاہتے آج سے تم ان کے پاس چلے جاؤ. آپ سوچو ہمارا عقیدہ کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ جملے بول رہا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول دنیا میں آ کے 40 سال کے بعد رسول بنے. یہ ہمارا نہیں ہے. رسول 40 سال تک رسول نہیں، آدم آب و گل کے درمیان تھے جب بھی رسول تھا. ان کے صدقے میں، رسول کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا. حدیث قدسی میں کیا سنتے آپ؟ اللہ کہہ رہا کہ میرے حبیب تمہاری ان کی محبت میں، اور کس سے کہہ رہا؟ ملائکہ اور آسمان کے رہنے والوں، میری عزت و جلال کی قسم کہ میں نے ان کی محبت میں زمین اور آسمانوں کو خلق کیا، چاند اور سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائی، آسمان سے پانی برسایا، صرف ان کی محبت میں. تو اس وقت جبرائیل نے کہا یا رب و من تحت الکسا، کہ پروردگار کون ہے یہ جو تحت الکسا میں جمع ہے؟ اللہ نے تعارف کرایا کہ ہم ملائکتو و سکان و سماواتی، کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوا و بنیا، میری فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہے اور ان کے بچے ہیں. سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آپ نے تعارف کروایا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی محبت میں نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، ساری چیزوں کو پیدا کیا. تو اب اللہ کے رسول دنیا میں آ کے رسول نہیں بنے. یہ ویری ویری کلیئر، اس لیے کہ یہ عام مسلمانوں کا عقیدہ الگ ہے، ہمارا عقیدہ الگ ہے، ان کا بلیو الگ ہے، ہمارا بلیو الگ ہے. ہمارا بلیو یہ ہے کہ رسول پیدا رسول ہوا تھا، اور ان کی رسالت کے صدقے میں پورے نبیوں کو نبوتیں ملی جب تک وہ رسول کو نہیں مانے. کیا وہ دنیا میں آ کے تھوڑی نبی بنے؟ 6-7 سال کا سن ہے لیکن اس وقت بھی رسول ہے. اعلان رسالت ظاہری طور پہ نہیں کیا، وہ ایک الگ بات ہے. 40 سال میں اعلان رسالت کیا لیکن یہ نہیں کیا. یہ مت بولو کہ یہاں آ کے رسول بنے. بہرحال جناب عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا تم جس کے پاس چاہو جا کے رہو، یہ سارے کے سارے تمہارے چاچا لوگ ہیں. بس اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. اللہ کے رسول نے پورے چاچاؤں کا ایسا دیکھا، دیکھ کے، روایت کا جملہ ہے، دیکھ کے دوڑتے ہوئے تیز رفتار قدم کو تیز چلاتے ہوئے جا کے جناب ابو طالب کو حق کر لیا. رسول نہیں گیا، رسالت گئی. کیا بول رہا یار ہے؟
رسالت گئی، 1,23,999 پیغمبروں کا سردار گیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق گیا، اول عقل گئی، اول نور گیا، اول ادب گیا جا کے حق کر گیا، بتا دیا کہ میں اپنی مرضی سے ابو طالب کے گھر میں جا رہا، میں اپنی مرضی سے ابو طالب کی کفالت کو ایکسپٹ کر رہا، جبکہ میرے پاس سارے آپشنز ہیں کہ میں کہیں بھی جا سکتا تھا۔ جناب ابو طالب اس وقت دولت مند نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، ہر چیز پیسہ نہیں ہے۔ میرے مولا نے اپنے سرمن میں فخر کے ساتھ پراؤڈلی کہا ہے کہ میرا بابا مالدار نہیں تھا لیکن سردار مکہ تھا۔ اب 7 سال سے اپنی زندگی کے آخری حصے تک جناب ابو طالب نے آپ کی کفالت کی ہے۔